وما نتنزل الا بامر ربک، فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے. وَلَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کی ملکیت. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا رب ایسا نہیں جو بھول جایا کرے. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، آسمانوں اور زمینوں کا بھی مالک، مخلوقات اس کے درمیان اس کا بھی مالک، تم اسی کی عبادت کرو. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور عبادت پر جمے رہو. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے ایسی ذات جو ایسی صفات کا حامل ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے مضبوط تعلق عطا فرمائے. اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی کامل ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی کامل ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی اس جیسا، نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسا. وہ بادشاہ ہے، ایسا زبردست بادشاہ، اس کا کوئی وزیر نہیں. ایسا زبردست بادشاہ، کوئی اس کا مشیر نہیں. وہ ایسا زبردست بادشاہ کہ کوئی اس کا وزیر نہیں. ساری دنیا کو بنایا، خود بننے سے پاک ہے. ساری دنیا کو مارے گا، خود موت سے پاک ہے. ساری دنیا کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے. ساری دنیا کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے. وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں. یہ لا الہ الا اللہ، مانگ اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، مانگ اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے. دیتا ہے بے حساب اور کہتا نہیں کسی سے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ پڑھا سنا اللہ نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اب یہاں سے کافر انسان، اس کی سوچ اور اس کے اعمال کا تذکرہ. کافر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا. انہی کے یہ برے تذکرے آج چلتے 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 بدعمل مسلمانوں میں بھی آ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ڈرا رہے ہیں، بس یہی زندگی ہے، یہی دنیا جنت ہے، بس یہاں جو خوشی میں وہ سمجھو جنت میں، اور مرنے کے بعد کس نے دیکھا، یہاں تو خوش ہو جاؤ. تو یہ ساری خطرے والی باتیں، کافرانہ سوچ ہے کہ مر کر بھی کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. میں نے تو عرض کیا کہ قرآن کے تین ہی مضمون سب سے اہم ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. توحید، رسالت اور آخرت. اس میں ہر مستورہ، ہر بھائی، ہر بہن، ہر استاد، ہر شاگرد اس سبق کی تیاری کے لیے دنیا میں آئے. توحید کے سبق میں اللہ کوئی غلطی معاف نہیں، رسالت کے سبق میں کوئی اٹکن معاف نہیں، اسی طرح آخرت کے سبق میں بھی کوئی غلطی معاف نہیں. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. مرنے کے بعد یا تو ابد الاباد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین رکھے گا وہی اللہ سے ڈر ڈر کر چلے گا. تو کافرانہ سوچ ذکر کر رہے ہیں کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ کافر انسان یہ کہے گا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا. تو اللہ پاک نے کہا کہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم نے اسے اس وقت پیدا کیا جب یہ کچھ بھی نہ تھا. فوربک لنحشرنہم، کہ تمہارے رب کی قسم اللہ تم کو بھی اور تمہارے جو شیاطین کا جو ٹولہ ہے ان کو بھی ایک ساتھ جہنم کے اندر جمع فرمائیں گے. حول جہنم جثیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جہنم میں ایک ساتھ ہو گئے. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ کر نکال لیں گے جو اللہ کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى به صليا، اور پھر یہ وہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا دوزخ پر گزر نہ ہو. اس بات کا تمہارے رب نے حتمی طور پر فیصلہ کر دیا. اللہ نے دوزخ میں جانے کے لیے پلسرات کا پل بنایا ہے. پلسرات کا پل انتہائی اندھیرے کے اندر ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. ہر انسان، مرد، عورت، مسلمان، کافر اس کے اوپر چل کر گزریں گے. جو اس کو پار کر گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اپنی بدعمالیوں یا پھر کفر کی بنا پر اس تلوار جیسی پل سے کٹ گیا تو وہ کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں جائے گا. اب اندھیرے میں چلنے کے لیے روشنی ہونا ضروری ہے. اندھیرا ہو جائے آپ لوگ فوراً ٹارچ جلاتے ہیں، موم بتی دیا جلاتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس پل کے اوپر اندھیرا ہے، لیکن ہر انسان اپنے نیک اعمال کی روشنی میں جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آج لوگوں نے آسان کر دیا، کہ آج جب ہماری کسی بچے یا بچی کی شادی ہوتی ہے اور جب دلہن کی انٹری ہوتی ہے تو پورے حال میں اندھیرا کرتے ہیں، اور ایک روشنی کا حالت صرف دلہا دلہن کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس روشنی میں چل کر اسٹیج پر آتی ہے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کل قیامت کے دن ہر طرف اندھیرا ہوگا، اور صرف مسلمان مرد مسلمان عورت کے اوپر خوشی کا نور ہوگا، نور کا انبار ہوگا، نور کا حالہ ہوگا، اور اس میں چلتے ہوئے جنت میں ہنسی ہنسی جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جو دور تفسیر پڑھ کر اللہ سے ڈرنے والی بن گئی، جنہوں نے دور تفسیر پڑھ کر اپنے گناہوں کی فہرست بنائی اور پھر ایک ایک کر کے گناہ چھوڑ دیے، ان کو اللہ پاک اس پل سے بچائیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں انہیں اللہ اسی حالت میں چھوڑ دیں گے اور وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں کھول کھول کر تلاوت کی جاتی تھیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، ہم دونوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے، کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ آخرت کو کمپیئر کرتے تھے دنیا کے ساتھ، کہ دنیا میں ہم دیکھو کس کا گھر بڑا ہے، تمہارا یا ہمارا، ہمارا تو ہم اچھے، کس کے پاس گاڑی ہے، تمہارے پاس یا ہمارے پاس، ہمارے پاس تو ہم اچھے، تو یہی ہماری جنت ہے، ہمیں کسی اور جنت کی دلاسے مت دلاؤ۔ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلیں ہلاک کر دی جو اپنے ساز و سامان میں ان سے زیادہ بہتر تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں گر پڑیں ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ اللہ انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے۔ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، جب یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، یا تو وہ عذاب ہوگا یا پھر وہ قیامت ہوگی، تو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پھر اس دن اسے پتہ چل جائے گا کہ بدترین مقام کس کا ہے اور لشکر کس کا زیادہ کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ ان کو ہدایت میں، اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے اور نیک اعمال میں باقی رکھتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ تمہارے رب کے پاس باقی ہیں، اس کا بدلہ باقی ہے، اس کا اجر باقی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کرنے کی مشقت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا اجر باقی رہتا ہے، اور گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی سزا باقی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ دنیا کا کوئی سا بھی گناہ اٹھا لو وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے لیکن اس کی سزا ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے تھوڑا اپنے نفس پر قابو پا کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بد نظری کرے، ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ غیبت کرے، ٹائم پاس کرے، موبائل دیکھے، لیکن تھوڑا سا اپنے دل کو مار لو۔ کہا نہیں اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ تو پھر دیکھو ان قریب اس تھوڑی دیر کے اپنے دل کو مارنے پر اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گی، اور اسی ہمت طاقت کے لیے اللہ نے آپ کو رمضان عطا فرمایا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم سے عادت چھوٹتی نہیں، موبائل دیکھنے کی عادت چھوٹتی نہیں ہے، گناہ کرنے کی عادت چھوٹتی نہیں ہے، بد نظری کی عادت چھوٹتی نہیں ہے، غیبت کی عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اس جھوٹ کو بھی صاف کر دیا، کہ جھوٹ بولتے ہو کہ چھوٹتی نہیں ہے، کہ ہم نے تمہاری عادت بدلی، کہ رمضان آئے گا تمہاری پوری زندگی کی عادت بدل جائے گی، تمہارے سونے کا وقت بدل جائے گا، اٹھنے کا وقت بدل جائے گا، کھانے کا وقت بدل جائے گا، پینے کا وقت بدل جائے گا۔ عادت کیوں نہیں بدلتی؟ سب کچھ بدلتی ہے، صرف تھوڑی ہمت کر لو، اور تمہاری ہمت کے لیے ہمیں رمضان عطا فرمایا جس کا رمضان اچھا ہوگا اس کا پورا سال اچھا ہوگا، جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرے، اور جو چاہتی ہے جس کا سال اچھا گزرے اس کو چاہیے کہ رمضان اچھا گزارے۔ کم از کم ایک مہینے میں تو اپنے آپ کو اللہ کی بندی بنا کر غیبت سے بچ جاؤ۔ آج رمضان شروع ہوگا، میں اور آپ چپ کے اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ میرا وعدہ کہ اس ایک مہینے میں اپنی ان آنکھوں سے غلط نہیں دیکھوں گی، میں ایک مہینے اپنے کانوں سے غلط نہیں سنوں گی، میں اپنی زبان کو غلط نہیں بولوں گی۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کرو گی کیا؟ ہمارا تو دن ہی نہیں گزرے گا۔ تو اس میں علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھو،
گھر کے کام کاج میں سحری افطاری بنانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھو، اور جو وقت بچ جائے وہ قرآن پاک پڑھنے میں مصروف رکھو۔ قرآن پاک میں نے کل بھی جمعے میں بتایا تھا، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ماشاءاللہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں۔ کل ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا مولانا رجب اور شعبان کے، رجب میں بھی میرے 5 قرآن پورے ہو گئے اور شعبان میں بھی میرے 5 قرآن پورے ہو گئے، مطلب کہا میرے ان 2 مہینوں میں 10 قرآن پاک پورے ہو گئے۔ تو اس لیے بھائی ہم بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھیں، خدا کی قسم آپ قرآن پڑھنے میں وقت خرچ کرو، آپ غیبت سے بچ جاؤ گی، آپ لیانی سے بچ جاؤ گی، آپ موبائل سے بچ جاؤ گی۔ 1 مہینے کی تو بات ہے، 1 مہینے میں آپ زیادہ قرآن پڑھو اور اپنے لیے چیلنج بناؤ کہ مجھے میں جتنی بھی کمزور ہوں لیکن کم از کم 2 قرآن تو پڑھو، 2 قرآن تو پڑھو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ اور کتنا آپ یقین کرو، ہمیں جب پیار آتا ہے تو بتا اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ ابھی میں رائے گنج میں تھا جماعت میں، تو جہاں میرا ہم تو ظاہر سی بات ہے اعمال میں شریک ہوئے، اس کے بعد تھک گئے، چلو بھائی تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ میں جب بستر پر آیا، جب بستر پر آیا تو میرے سے اوپر والا بستر جس بوڑھے آدمی کا تھا، میں نے اس کو ہر وقت قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سونے سے پہلے میں سونے کے لیے لیٹ رہا ہوں، وہ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، میں سو کے اٹھ رہا ہوں، وہ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مجھے اتنا رشک آیا کہ یہ اس کو اللہ نے قرآن سے کیا تعلق عطا فرمایا، ہر وقت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اوپر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہے، وہ صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اللہ سے اس کو دیکھ کر دعا مانگی، اللہ ایسا قرآن سے تعلق مجھے بھی عطا فرما دے۔ ہم بھی کتنا اللہ کو پیار آئے گا، ہماری یہ بڑی عمر کی مستورات، ہماری یہ چھوٹی عمر کی بچیاں یہ قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں۔ رمضان میں کوئی اور کام، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مقابلہ کرو، مقابلہ، آج دنیا کے اندر مقابلہ ہے، اس کا سوٹ 5,000 کا، میرا 10,000 کا، اس کی جیولری 50 لاکھ کی، میری 60 لاکھ کی۔ ارے مقابلہ کرنا ہے تو قرآن پاک میں کرو، مقابلہ کرنا ہے تو قرآن پاک میں کرو، مقابلہ کرنا ہے اللہ کے ذکر میں کرو۔ یہ 1 مہینہ ہے، اس میں ابھی سے اپنے لیے ہدف مقرر کرو کہ بھئی 2 قرآن، 5 قرآن، 10 قرآن۔ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو قرآن میں لگاؤ گی اتنا زیادہ اللہ آپ کو غیبت سے بچائیں گے، ورنہ فارغ آدمی موبائل اٹھائے گا، فارغ آدمی موبائل اٹھائے گا، روزہ رکھ کر بھی موبائل اٹھائے گا۔ اچھا وہ موبائل دیکھ رہا ہوگا نا، اس سے پوچھے کیا کر رہے ہو، کہ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، روزہ رکھ کر بھی امت ٹائم پاس کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا، اس لیے کہ وہ روزہ رکھ کر بھی غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، غیر محرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں، ٹائم پاس کر رہی ہیں، ٹائم پاس۔ میں تو آپ حضرات سے، عورتوں کو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں ریسیپیز دیکھ رہی ہوں، میں کھانے کے آئٹم، کچھ مت دیکھو، کچھ مت دیکھو، صرف قرآن دیکھو۔ جو آپ کو آتا ہے وہی بنا لو، جو آپ کو آتا ہے وہی بنا لو۔ یہ شیطان کے دلاسے ہیں کہ تھوڑا سا یہ دیکھ لو، تھوڑا سا وہ دیکھ لو، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ گناہ کی طرف چلے جاؤ۔ موبائل اٹھاؤ نہیں، صرف کال آئے تو سن لو، واپس رکھ دو۔ باقی 1 مہینے کے لیے صرف ضرورت کا تعلق رکھ لو، باقی فضولیات کا تعلق ختم کر دو، قرآن سے تعلق بنا لو۔ تو بھائی بناؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک آسان۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے۔ اطلع الغیب، کیا اسے علم میں غیب مل گیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ نے اس سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ دنیا میں بھی اچھے ہوگے، مرنے کے بعد بھی اچھے ہوگے؟ کلا، ہرگز ایسا کچھ نہیں۔ سنکتب، تم جو کچھ کہہ رہے ہو، ما یقول، وہ اللہ لکھ رہے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس عذاب میں اللہ اضافہ کریں گے، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جس مال و اولاد کا حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے، یہ ہمارے پاس تنے تنا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا، ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے اور وہ ان کی پشت پناہی کریں گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونے والا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یہ سب غلط بات، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، اے پیغمبر کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں۔ فلا تجعل علیہم، لہذا ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کی گنتی کر رکھی ہے کہ کون کون ہمارا فرما بردار، کون کون ہماری نافرمان۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن کو نہ بھولو جس دن سارے متقی لوگوں کو اللہ کا مہمان بنا کر اللہ کے پاس لایا جائے گا۔ کیا بات ہے، اللہ کے مہمان بن کر ہم اللہ کے پاس لائے جائیں گے۔
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور وہ وقت بھولو جب اللہ کے نافرمانوں کو، مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ پیاس لگی ہوئی ایک جانور ہو، اس کو کیسے گھسیٹ کر لایا جاتا ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا حق نہیں ہوگا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ بات کہنے والوں تم نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ تکاد السماوات یتفطرن من، کچھ بعید نہیں، اتنی بڑی بات کہہ دی کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، یا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے حضور بندہ بن کر حاضر نہ ہو۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے، سب کو اللہ نے گن رکھا ہے۔ وکلم آتی یوم القیامت فردا، قیامت کے دن ہر آدمی اکیلا اکیلا اللہ کے پاس آئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، رمضان اچھا گزارا، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے گا۔ وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا، تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو۔ وَتُنذِرَ الَّذِينَ قَوْمًا لُدًّا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی بستیاں پہلے ہم ہلاک کر چکے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا تمہیں سوچنے یا ٹٹولنے میں ان میں سے کسی کا پتہ ہے یا ان میں سے کسی کی بھنک کی طرف سنائی دیتی ہے؟ تو لہٰذا مرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے دوستی کرو، صلح کرو، اپنا معاملہ ٹھیک کرا کر جاؤ۔ وہ کہا یحییٰ بن معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین آدمیوں کو خوشخبری، ایک وہ جو مرنے سے پہلے اللہ سے دوستی کر لے، مرنے سے پہلے اللہ سے دوستی کر لے۔ مرنے کے بعد تو ہر آدمی کہے گا کہ اللہ معاف کر دے، مجھے اپنا دوست بنا لے۔ اللہ پاک کہیں گے دوستی تو دنیا میں تھی، مرنے سے پہلے اللہ پاک سے دوستی کر لو۔ کہ قبر میں لیٹنے سے پہلے قبر کو روشن کر لو، قبر میں لیٹنے سے پہلے قبر کو روشن کر لو۔ ہم میں سے ہر ایک اندھیرے سے ڈرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم روشنی والے گھر میں رہیں، تو بھائی اپنی قبر کو روشن کر لو۔ اور قبر کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، روشنیوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا۔ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو، خوب اپنی قبر کو روشن کرو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، مبارکباد کا مستحق کہ وہ مرد وہ عورت جو دنیا چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اس کو چھوڑ دے۔ ہاں ایک دن تو دنیا چھوڑ جانی ہے، ایک دن تو دنیا چھوڑ جانی ہے۔ یہی اپنے عزیز، اپنے پرائے، یہ ہمیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر چھوڑ جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ دنیا کو چھوڑ دو، یعنی دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو، دنیا کو صرف ضرورت کے درجے میں برتو، صرف ضرورت کے۔ اب مثال دیتے ہیں علماء، جیسے بیت الخلا ہے، واش روم ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی اپنا مقصد نہیں بناتا، اس کو کوئی اپنا گھر نہیں بناتا، وہاں کوئی سوتا نہیں ہے، وہاں آدمی جاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، آ جاتا ہے۔ آپ دنیا کو اپنی ضرورت بناؤ، دنیا کو اپنی ضرورت بناؤ، اس سے دل لگانا چھوڑو، اس سے تعلق دوستی کرنا چھوڑو، کہ دنیا چھوڑ دو اس سے پہلے کہ دنیا کو چھوڑ دو۔ اور ہم سب اسی لیے یہاں جمع ہوئے کہ قرآن پڑھیں اور اللہ میں اتنی ہمت دے کہ ہم دنیا کو ضرورت بنا لیں اور اللہ کے دین کو اپنا مقصد بنا لیں، اللہ کے ہر تقاضے پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا پیارا کلمہ ہے یہ، کیا پیارا تلبیہ ہے یہ، لبیک، اللہ میں حاضر، اللہ میں آپ کی ہر پکار پر حاضر۔ اللہ آپ نماز کہہ رہے ہیں، اللہ میں حاضر۔ اللہ آپ زکوٰۃ کہہ رہے ہیں، اللہ میں حاضر۔ اللہ آپ صدقہ کہہ رہے ہیں، اللہ میں حاضر۔ اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، اللہ میں حاضر۔ اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محرم غیر محرم میں فرق کرو، اللہ میں حاضر۔ لبیک اللہم لبیک۔ جب آپ یہاں سے لبیک کی صدائیں لگاؤ گی، پھر اللہ پاک کہیں گے یہ میری بندی بہت اچھی ہے، اس کو بلاؤ بھائی ہمارے گھر بلاؤ، اس کو بلاؤ ہمارے گھر کی زیارت کراؤ، اور اس کو بالمشافہ ہمارے سامنے گھر کے سامنے کھڑا کر کر کہو کہ اب لگاؤ صدا، لبیک اللہم لبیک۔
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کا کوئی شریک نہیں. اس اللہ سے تعلق مضبوط بنے, اللہ کی دوستی ملے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. دورہ تفسیر والے سب, یہ دورہ تفسیر کا ہر دن ہماری اللہ سے محبت میں اضافہ کرے, ہماری اللہ سے محبت میں اضافہ کرے. پھر تو یہاں پڑھانے کا بھی اور پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. آپ کو نماز میں مزہ آئے, آپ کو نماز میں مزہ آئے, ہاں آپ کو نماز میں جی لگے. آپ کہیں گے استاد صاحب 20, اب جیسے یہ نا تراویح مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے. مرد مسجد میں جماعت سے امام کے پیچھے پڑھیں گے, عورتیں اپنے گھر میں انفرادی پڑھیں گی. آپ کہیں استاد صاحب یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, 20 رکعت تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں, ہم تو دورہ تفسیر کی طالبہ ہیں, ہمیں تو نفل پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, 20 رکعت تو ہم پورے سال پڑھتے ہیں. یہ تو 20 رکعت کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم پڑھ لیں گے. اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوگا نا, اس کو شیطان بہانے, ابھی پڑھ لینا, پہلے روٹی بنا لو, پہلے گھر کھانا دسترخوان لگا لو, پہلے برتن دھو لو, پھر اس کے بعد سو جاؤ, اور صبح ہو گئی اور تراویح رہ گئی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر ایک عورت اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے تو سب سے آسان نسخہ ہے کہ وہ نفل پڑھے. نفل پڑھے, نفل پڑھ کر اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوا جاتا ہے. نفل پڑھ کر اپنے آپ کو نفلوں کا عادی بناؤ. میں بارہا عرض کرتا ہوں 4 قسم کے نوافل ہیں جو وقتوں کے ساتھ خاص ہیں. صبح اشراق وقت کے ساتھ, چاش وقت کے ساتھ, تہجد وقت کے ساتھ, مغرب کے بعد اوابین وقت کے ساتھ. ہماری ہر دورہ تفسیر کی طالبہ یہ 4 قسم کے نوافل تو رمضان میں ضرور پڑھے. پورا سال ہم سے تہجد مس ہو جاتی ہے, اٹھا نہیں جاتا, نیند آتی ہے, کمزور بہت ہوں, یہ عذر ہم سب بولتے اور سنتے رہتے ہیں. لیکن رمضان میں تو اللہ سارے بہانے توڑیں گے. اٹھ بھی گئی ہو, منہ بھی دھو لیا, جاگ بھی گئی ہو تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو, 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو. جب آپ اٹھ گئی ہو, کچن میں گئی ہو, جاگ گئی ہیں, سحری بنا رہی ہو, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اٹھو, وضو کرو اور مصلی بچھاؤ, 2 رکعت نماز پڑھو. سب سے زیادہ رمضان میں تہجد پڑھنا اگر کسی کے لیے آسان ہے تو وہ ہماری عورتوں کے لیے آسان ہے, ہماری عورتوں کے لیے آسان ہے. ہمارے مرد تو اس وقت سحری کے لیے اٹھتے ہیں جب دسترخوان لگ جاتا ہے. امی اٹھا تھک جاتی ہیں کہ بیٹا اٹھو, اٹھتے ہیں, منہ دھوا, کلی کی, چلو بیٹھ گئے. لیکن ہماری مستورات تو پہلے اٹھتی ہیں, جاگ جاتی ہیں. اللہ پاک کیا کہیں گے کہ پورے 30 دن تو پڑھ لیتی, اس وقت تو جاگ رہی تھی, پڑھ بھی, اٹھ بھی تھی, کچن میں بھی اچھے سے افطار سحری بنا رہی, تو اس لیے پہلے تہجد پڑھیں, پھر اس کے بعد سحری بنائیں. اسی طرح افطار میں پہلے دعا مانگیں, پھر اس کے بعد روزہ کھولیں. کریں گے انشاءاللہ. سورۃ الطٰہٰ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا. بہت زبردست سورت. شروع میں جب مسلمانوں کو آزمائشیں, تکلیفوں کا سامنا ہوا تو اللہ نے یہ سورت اتار کر مسلمانوں کو تسلی دی, مسلمانوں کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو, مشکلات تھوڑے دنوں کی ہوتی ہیں, راحت زیادہ دنوں کی ہوتی ہے. اور یہی وہ صورت ہے جس سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کو سن کر اسلام لائے. ان کی بہن حضرت فاطمہ اور بہنوئی حضرت سعید وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے, گھر میں بیٹھے ہوئے یہ سورت پڑھ رہے. حضرت عمر آ گئے, اپنی بہن کو مارا اور پھر پوچھا کیا پڑھ رہے تھے. بہن نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کے سنائی. کہا جیسے ہی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں سنی, اسلام حضرت عمر کے اندر چلا گیا اور کفر باہر آ گیا. اسلام اندر چلا گیا اور کفر باہر آ گیا. اور کہا کہ مجھے بھی پڑھاؤ, مجھے بھی سناؤ. کہا نہیں, پہلے آپ غسل کریں, پاک ہوں, اور پھر آ کر پڑھیں. اور غسل کیا, پاک ہوئے, اور پھر اس کے بعد مشرف اسلام ہوئے, مسلمان اسلام بن گئے. اور پھر حضرت عمر سے جو اللہ نے اسلام کی آبیاری کا کام لیا وہ ہم سب کے سامنے. تو یہ وہ صورت ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ, یہ تو ایک نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر نازل ہوا جس نے اونچے اونچے آسمان پیدا کیے. الرحمن علی العرش استوى, وہ بڑی رحمت والا عرش پر جلوہ افروز. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, آسمانوں اور زمینوں میں ہر چیز اس کی. وما بینہما, دونوں کے درمیان ہر چیز اس کی. وما تحت الثری, ساتوں زمینوں کے نیچے جو کچھ اس کا. وان تجہر بالقول, تم زور سے بولو. فانہ یعلم
السر و اخفا، آستہ بولو وہ سنتا، اللہ اس کا نام، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی اس کے اچھے اچھے نام، وہل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو تسلی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے کہ دیکھو ان پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں، صبر والوں کے لیے اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى، اس وقت کی بات جب ان کو ایک آگ نظر آئی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہا کہ آپ یہاں بیٹھو، میں آگ لے کر آتا ہوں یا کوئی شعلہ جس سے روشنی ملے یا پھر سردی دور کرنے کا ذریعہ ملے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، اور جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو وہاں تو قصہ ہی کچھ اور تھا، غیب سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، اے موسیٰ یقین جان لو کہ میں تمہارا رب ہوں، فخلعنا علیک اپنے جوتے اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ تم اس وقت مقدس وادی طویٰ میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اور میں نے تمہیں چن لیا نبوت کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اور جو بات تمہیں ابھی کہی جائے گی اس کو غور سے سنو، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، اور وہ پہلی وحی یہ ہے کہ موسیٰ اس بات کو غور سے سنو کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو، ان الساعۃ آتیۃ یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا میں نے اس کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعى تاکہ ہر انسان کو اس کی محنت کا بدلہ ملے، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها لہذا کوئی شخص تمہیں اس سے غافل نہ کر پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا میں اس سے سہارا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی اپنی بکریوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری اور اس سے میری اور بھی بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ پاک نے کہا موسیٰ اپنی لاٹھی اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو، فالقاها انہوں نے ڈال دیا، فاذا ہی حیۃ تسعی وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ پھر اللہ پاک نے کہا خذھا موسیٰ اس کو پکڑو، ولا تخف ڈرو مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی ہم اس کو دوبارہ تمہاری پہلی حالت پر لوٹائیں گے، وضمم یدک الی جناحک اور پھر کہا موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، تخرج بیضا پھر اس کے بعد نکالو وہ سفید ہو کر نکلے گا، بن غیر سوء بغیر کسی وجہ کے بیماری کے، آیتن اخری یہ دوسری نشانی تمہاری نبوت کی ہوگی، لنوریک من آیاتنا الکبریٰ اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی بڑی نشانیاں ان میں سے کچھ تمہیں دکھائیں۔ جب معجزات دے دیے اب کہا چلو اذهب الى فرعون انه طغى، جب اللہ کسی کو علم دیتے ہیں اللہ اس کو ذمہ داری دیتے ہیں، عالم بننا اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا آنا۔ ہاں اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، اب فوراً آگے کام دے رہے ہیں، اب کام پہ لگو، کام کیا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى اب فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا۔ قال رب اشرح لی صدری موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری میرے لیے کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے، یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی میرے خاندان میں سے ایک فرد کو میرا مشیر بنا، مقرر فرما، مددگار بنا، ہارون اخی یا ہارون میرا بھائی، اشدد بہ ازری اس کے ذریعے میری مدد فرما، واشرکہ فی امری ان کو میرے کام میں شریک فرما، کئی نسبحک کثیرا تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا تاکہ کثرت سے ہم آپ کا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے جو مانگا وہ ہم نے تمہیں دیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى یہاں علماء نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بھائی کا بھلا کیا، نبوت دلا دی، نبوت دلا دی۔ اب بتاؤ دعا کے ذریعے سے نبوت مل رہی ہے تو کیا ہمارا بھائی دعا کی وجہ سے نمازی نہیں بنے گا؟ ہمارے والد نمازی نہیں بنیں گے؟ ہماری والدہ ہماری بہن بھابھی پردہ نہیں کرے گی؟ ارے دعا تو تقدیر بدلتی ہے، دعا تو تقدیر بدلتی ہے، نظام قدرت ہلتا ہے کہ دعا کر رہا ہے۔
دعا، اس لیے دعا کرنے والی بنو، گڑ گڑانے والی بنو، ایسا آنسو ٹپکاؤ کہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ آپ کے آنسوؤں پر فیصلہ کریں۔ میں تو آپ کے بھائی اور والد کی والدہ، آپ کے آنسوؤں پر اللہ پورے کراچی شہر کو ہدایت دے دے، اللہ پورے پاکستان کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج سے وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر، جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، سرکش شیاطین قید کر دیے جائیں گے، جنت کی حوریں ہمارے انتظار میں، ہمارے دل نرم، رزق بڑھا دیا گیا۔ اس لیے دعائیں بڑھا دو، دعائیں بڑھا دو، ہر افطار کے وقت کھانے سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تو حال پہ رحم فرما دے، اللہ پوری امت کو نمازی بنا دے، اللہ پوری امت کو نمازی بنا دے، اللہ میرے بہن بسب عورتوں کو شرعی پردہ عطا فرما دے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الیک الی امک ما یوحی، جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے بات کی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے۔ ان اقذفیہ فی التابوت، اس بچے کو صندوق میں ڈالو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈالو، فلیلقہ الیم بالساحل، اور ساحل کے پاس لا کر ڈال دے گا، یاخذ عدو لی وعدو اللہ، اور پھر اس کو ایسا آدمی اٹھائے گا جو اس بچے کا بھی دشمن، ہمارا بھی دشمن، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت محبت ڈالوں گا، وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ سب اس لیے تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہاری بہن گھر سے تمہاری تلاش میں نکلی، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، فرعون کے گھر پہنچی اور کہا کہ کیا میں تمہاری مدد کروں، کیا میں تمہیں ایسی عورت بتاؤں جو اس بچے کو دودھ پلائے؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اس طرح ہم نے تمہاری ماں کے پاس تمہیں لوٹایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو پھر مار ڈالا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، یہ موسیٰ علیہ السلام کو احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں، پھر اس غلطی کی بنا پر تمہیں کافی عرصے پریشان رہنا پڑا، تمہیں اس گھٹن سے ہم نے نجات دی، تمہیں آزمائشوں سے ہم نے گزارا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اب موسیٰ ہم نے تمہیں اپنا خاص بنا لیا۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، آپ اور آپ کا بھائی اب دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، جا کر پوری امت کو دعوت دو۔ ولا تنیا فی ذکری، اور یاد رکھنا میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، اب دونوں جاؤ فرعون کی طرف، وہ حد سے نکل رہا ہے۔ فقولا، اور جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرو۔ لعلہ یتذکر او یخشی، داعی کبھی بھی سخت مزاج نہیں ہوتا، داعی کبھی بھی سخت گو نہیں ہوتا، نرم زبان۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس مرد جس عورت کو اللہ نے نرمی عطا فرمائی کل کائنات کی خیر عطا فرمائی، اور جس کو اللہ نے نرمی سے محروم کر دیا اس کو کل کائنات کی خیروں سے محروم کر دیا۔ ہاں، اس لیے اپنی زبان کو اپنوں کے لیے نرم بناؤ۔ میرا جملہ سنیے گا، اپنی زبان کو اپنوں کے لیے نرم بناؤ، جیسے آج ہم نے غیروں کے لیے نرم بنا رکھا ہے۔ آج ہماری بہن، ہماری مستورہ کو غیروں سے بات کرتے ہوئے سنو، آپ کہو گے کہ کیا زبان ہے اس کے پاس، وہ رکشے والے سے، دکاندار سے، کپڑے والے سے کیسے نرمی سے بات کرتی ہے۔ اور جب اسی عورت کو گھر میں اپنے خونی اور قریبی رشتہ داروں سے بات کرتے ہوئے سنو، آپ کہو گے کتنی سخت مزاج ہے یہ عورت، جبکہ اس کا حکم اس کا الٹ ہے، حکم اس کا الٹ ہے۔ جب آپ بازار جاؤ، جب آپ رکشے میں یا گاڑی میں یا بس میں یا سفر میں یا کسی غیر محرم سے بات کرو تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ترش روح ہو کر کار ہو، سخت گفتگو کرو، کھدرا پن اختیار کرو، آپ کی زبان میں نرم طبیعت نہ ہو، نرم لہجہ نہ ہو، نزاکت نہ ہو، اس لیے کہ وہ آپ کا غیر محرم ہے، وہ آپ کی بات سن کر کہیں کہ یہ تو کاٹ رہی ہیں، چلو ان سے بات ہی نہیں کرو، آگے چلو۔ اور کہا کہ جب تم اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنی والدہ، بہن، بھابھی، خالہ، پھوپھی، چچا، چچی، جو قریبی رشتہ، ان سے بات کرو تو کہا ایسے کرو جیسے آپ شہد گھول رہی ہو، جیسے آپ پانی میں روح افزا ملا رہی ہو، اتنی میٹھی گفتگو کرو۔ یہ چیز اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ یا اللہ پاک کہہ رہے ہیں دیکھو دشمن کے پاس بھیج رہے ہیں، اور بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نرمی سے بات کرنا، نرمی میں اللہ نے بڑی خیر چھپائی ہے، نرمی سے بات کرنا۔ کسی کو نماز کا بھی کہو تو نرمی سے کہو، ہاں، یہ نہیں کہ اپنے نماز کا تکبر کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تم لوگ نماز رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، نہ نہ نہ، اس کو پیار سے کہ بہن نماز پڑھو نا، پہلے کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دیں گے، ہمت تو کرو، اس کو اٹھاؤ تو صحیح۔ بولو ماضی کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا، ہم بھی شروع میں نہیں پڑھتے تھے، مدرسے سے جڑے، اللہ پاک نے نماز کی توفیق دے دی، آپ بھی پڑھو۔
اگر آپ سے ہمت نہیں ہو رہی، ایک دن میرے ساتھ مدرسے چلو، نیک ماحول میں بیٹھو، اچھی بات سنو، آپ کا دل کرے گا نماز پڑھنے کو. اچھا چلو 5 نہیں ہو رہی، چلو 2 فجر تو پڑھ لو، مغرب تو پڑھ لو، برتن بعد میں اٹھ جائیں گے، پہلے مغرب کی نماز پڑھ لو. کسی نہ کسی درجے میں اس کی تشکیل کرو، کسی نہ کسی درجے میں اس کی تشکیل کرو. اس رمضان میں اللہ کرے ہماری مستورات داعی بنے، داعی، اور آپ کی محنت سے لوگ نمازی بنے، آپ کی محنت سے لوگ اللہ والے بنے، آپ کی محنت سے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہٹے، قرآن آئے، قرآن آئے، لوگ قرآن پڑھنے والے بنے. اس کے لیے نا آپ کو بچنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو نرم ہونا پڑے گا، آپ کو ان کی ساری داغدار یا گناہگار زندگی کو بھولنا پڑے گا. آپ اس کو اللہ کے قریب کرنا چاہتی ہو، آپ اس کو اللہ کے قریب کرنا چاہتی ہو، آپ اس کو اللہ پاک نے کہا نا کہ میری امت کو مجھ سے مایوس مت کرو، 100 سال کا گناہگار بھی ہو تو بھی اس کو اللہ کی رحمت کا راستہ بتاؤ کہ بہن کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دیں گے، سبھی سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو. آؤ، آج بہت سارے لوگ نا ہماری سختیوں کی بنا پر اللہ کی طرف نہیں آ رہے. ہم نے جو دین کا ٹھیکیداری کا لباس پہن لیا نا، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں، اور دوسروں کے اوپر فتوے. بہت سارے لوگ نہیں آ رہے. آپ گناہگار عورتوں سے پیار سے بات کرو. دیکھو نا، مطلب صرف کارگزاری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ناچنے گانے والی عورت سے انٹرویو لیا، وہ بعد میں بڑی اچھی فرمانبردار، اس نے کہا آپ کیسے اس طرف آ گئی؟ انہوں نے کہا میں کسی مولوی کی تقریر سے نہیں آئی، میں کسی عالم کی بیان سے نہیں آئی. کہ مجھے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے مجھ جیسی گناہگار عورت کو جب کہا نا بیٹی، کہ اس بیٹی کے لفظ نے میرا دل پھاڑ دیا. کہ مجھے بھی کوئی بیٹی بول سکتا ہے؟ کہ مجھے تو لوگ گالی دے کر پکارتے ہیں، مجھے تو لوگ میرے کام کی بنا پر 4 گالیاں دیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. اور کہا مولانا نے مجھے بیٹی کہا، بیٹی کا، بس میں نے وہیں طے کر لیا کہ ختم سارے کام. اب بتاؤ نا، یہ ہے نرمی، یہ ہے نرمی. وہ گناہگار ہے، رب اس کا پروردگار ہے، ہم تھوڑی اس کے پروردگار ہیں. اللہ جانے، وہ جانے، ہم تو اس کو اللہ کا راستہ بتائیں. مولانا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو بیٹی بولا، کہ میرا دل وہیں بدل گیا. اس لیے بھائی ہم بھی لوگوں کو نا اللہ کی رحمت سے جوڑیں. اللہ معاف کرنے والے. بہن تم توبہ کرو، ان تھوڑا تھوڑا ڈرائیں، تھوڑا تھوڑا اللہ کی محبت دکھائیں تاکہ اس میں ہمت بڑھے. آج لوگ نا دور ہو کر، یہ جو بے پردہ عورتیں وہ بیچاری اتنے دور ہو گئی ہیں، وہ کہتی ہیں بس ہم کافر ہیں تو کافر ہی صحیح. آپ بڑے مسلمان ہو نا، آپ اپنی طرف رہو، ہم اپنی طرف. ارے نہیں بھائی، ان کو لاؤ، بولو بھائی ہم الگ الگ نہیں ہیں، ہم تو ایک ہیں. چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، کزنے ہیں، لیکن دیواریں ایسی کھڑی ہو گئی کہ وہ ہمیں الگ سمجھتی ہیں، ہم انہیں الگ سمجھتے ہیں. نہیں بھائی، ان کو بولو کہ ہم سب ایک ہیں. آج اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ 100 سال کے کافر کو معاف کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ نے کہا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا. اللہ نے کہا زمین سے لے کر آسمان تک کے گناہ ہو مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا. آپ اس بہن کو ہمارے تو گناہ اتنے ہیں بھی نہیں، ہمارے تو 10 سال 5 سال کی نمازیں، کچھ تھوڑے بہت گناہ، آج رمضان میں اللہ معاف کر رہے. رمضان میں لوگوں سے توبہ کراؤ، یہ ہمارا کام ہے. رمضان میں لوگوں سے توبہ کراؤ، یہ ہمارا کام ہے. آج سے اس کام میں لگو، اپنے گھر میں فکر میں لگو، اور لوگوں کو اللہ کے قریب کرو. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں. قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کا نرم بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے، شاید کہ وہ اللہ سے ڈر جائے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، دونوں نے کہا اللہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ کہ ہم پر زیادتی نہ کرے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے. قال لا تخافا، اللہ پاک نے کہا تم دونوں ڈرو نہیں. اننی معكما، میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع وارا، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں. فاتیاہ فقولا، وہ دونوں فرعون کے پاس آئے، بات شروع ہوئی. انا رسول ربک، ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. ولا تعذبهم، انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اسی کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور ہم پر یہ وحی نازل کی گئی عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا. قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ ساری باتیں سن کر فرعون کہنے لگا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت دی.
قال فما بال القرون الاولى، پھر فرعون نے بولا اچھا پھر ان قوموں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکی. قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کوئی غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اسی کے ذریعے سے مختلف نباتات اگائیں. کلوا ورعوا انعامکم، اور خود بھی کھاؤ اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی زمین میں ہمیں تمہیں لوٹائیں گے، اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا، حقیقت یہ کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا رہا. وَأَبَى، انکار کرتا رہا. قَالَ جِئْتَنَا، وہ کہنے لگا موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال دو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ، اچھا تو پھر ہمارے سامنے ایسا جادو لاؤ. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، اب دونوں کے درمیان میں مقابلہ طے ہوا، میدان طے ہوا، وقت طے ہوا. لا نخلف نحن ولا انت مکانا سوا، ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو گے نہ ہم کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے وہ دن طے کر لو، موعدکم یوم الزینہ، جس دن تمہارے یہاں عید منائی جاتی ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، چاش کے وقت لوگوں کو جمع کر لیا جائے. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، دونوں الگ الگ ہوئے. فرعون اپنی جگہ گیا، کابینہ بلائی، سب کو ساری تدبیروں کے لیے اکٹھا کیا، پورے علاقے سے جادوگر اکٹھے کیے. قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب میں تمہیں ہلاک کر دے گا. وقد خاب من افترا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے وہ نامراد ہوتا ہے. فتنازعوا امرهم بینہم، اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا. واسروا النجوى، چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے. قالوا ان هذان لساحران، آخر کار انہوں نے کہا یقینی طور پر یہ موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں. ان یخرجکم من ارضکم، اور یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں. وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہارے بہترین دینی طریقے سے خاتمہ کر ڈالیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، لہذا اپنی ساری تدبیریں پکی کر لو، سب باندھ کر آؤ. قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج فیصلہ ہو جائے گا کون غالب، کس کو فلاح ملے گی. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، جادوگر بولے موسیٰ علیہ السلام تم اپنی لاٹھی پہلے ڈال دو یا پھر ہم پہلے ڈال دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے ڈال دو. انہوں نے لاٹھیاں ڈالی. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ لَهُمْ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرٍ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کی لاٹھیاں ان کی رسیاں دیکھتے ہی دیکھتی سانپ بن گئیں، دوڑنے لگے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُوسَىٰ، اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف سا محسوس ہوا. قُلْنَا، فوراً اللہ پاک نے کہا لا تخف، موسیٰ خوف نہ کھاؤ، انَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، آپ ہی غالب ہوں گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اب آپ کی باری، اب اپنی لاٹھی زمین پر ماریں، اس کو ڈال دیں. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی وہ ایک بڑا اژدہا بنی اور ان کے تمام سانپوں کو کھا گئی. انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، ان کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح نہیں ملتی. قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئے. کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ جو ہم نے دکھایا تھا وہ تو جادو تھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ جادو نہیں ہو سکتا. آمنا برب ہارون و موسیٰ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، وہ تو کہانی بدل گئی. اب فرعون بولا کہ تم لوگ پہلے سے ملے بھی آپس میں، کہ تم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر، تو بس فلا اقطعن ایدیکم، کہ میں ابھی دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اور کہا کہ سب کو پکڑ لو اور سب کے جو ہے نا وہ ہاتھ اور پاؤں خلاف کاٹ دو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور کہا میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں پتہ چل جائے گا تم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پائے.